آرمی چیف کے حوالے سے جاری تذبذب اور اس کے علاوہ پاکستان کی معاشی اور سیاسی چیلنجز پر ہم ایک دور حاصل گفتگو کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری، جناب اکرام سہگل، بہت ہی تجربہ کار ماہرین عسکری امور ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس پر ہماری گفتگو جاری ہے. مارشل صاحب، آپ فرمائیے گا، جو نیا آرمی چیف آئے اوبویسلی بہت ہی کریٹیکل پوزیشن ہے کہ اس سے پہلے جس ہم اس کیوٹک پیریڈ سے گزر رہے ہیں، اس کیوس میں سے جو پولیٹیکل کیوس ہے، میسو اکنامک کیوس ہے، جس میں کہ ہمارا اکنامک سروائیول ایٹ سٹیک ہے، ہمارا پولیٹیکل سروائیول اس وقت جو ہے اس کے بڑے سیریس ایشوز ہے کہ وہ ختم ہو اور پھر ایک نئے آرمی چیف کے ساتھ ہم ایک نئی بگننگ کریں، یا ختم ہونے کے قریب ہو، یا لگے کہ وہ کیونکہ اگر یہ اس ٹینیور سے ایکسٹینڈ کر گیا اور یہ چیز جو ہے کنٹینیو کر گئی اگلے آرمی چیف میں بھی، تو یہ تو بہت ہی نیگیٹو بات ہوگی. جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیے اصل میں ادارے کو کنٹروورشل کر دیا جانا مقصود ہے. اللہ کرے ایسا نہ ہو، لیکن ہو سکتا ہے کہ ایسی چیز کسی کے دماغ میں ہو. لوگ اس کو کھیل اور کسی بغض کے تحت اس طریقے سے اچھالتے ہیں، اور اس طریقے سے اچھالا گیا کہ اس کے اثرات پھر بہت دیر تک رہتے ہیں، اور خاص طور پر ایسے اداروں میں جو کہ آپ کی حفاظت کے ضمانت ہوں، ان کے خلاف اس قسم کی چیز کوئی کی جائے. میرا خیال ہے چاہے وہ اس کے پرنسپل جو لیڈرشپ ہے اس کے خلاف ہو معاملہ، یا اس ادارے کے خلاف اس قسم کا کوئی ایسا من گھڑت بیانیات گڑا جائے، تو میرا خیال ہے کہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ نہ اس ادارے کو چھوڑتی ہیں، نہ اس ادارے کی جو لیڈرشپ. یہ تو ہو گئی ادارے کی بات. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آخر اس کے ساتھ ہم صرف اسی معاملے کی انسرٹنٹی اور ادارہ ریلیٹڈ ایشوز سے تو نہیں ہم اس وقت دوچار ہیں، ہم اپنے اکنامک سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. ہماری پولیٹیکل انسٹیبلٹی ایک ہائٹ پر ہے. نئے آرمی چیف کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہوگا کہ ملک میں کوئکلی اب پولیٹیکل اسٹیبلٹی ریسٹور ہو اور اکنامک اسٹیبلٹی کی بنیاد پڑے، کیونکہ ہم دونوں کی اس وقت جو ہیں اپنی بقا کی جنگ ان دونوں محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. وہ کتنا کوئکلی یہ چیز کرنا چاہیں گے، بیچارے جس صورتحال سے بھی داخل ہوں گے، مگر آپ کے نزدیک اس میں کتنی بہتری اور کتنی کوئک بہتری کی گنجائش ہے کہ یہ معاملات عوام کو کسی حد تک بہتر ہوتے نظر آئیں؟ دیکھیے، اگر تو یعنی وہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی فوج کی کمان سنبھالیں گے جو ایک ایسے ملک کی فوج ہے جس کے اوپر بے شمار اس وقت طوفان اور چیلنجز کھڑے ہیں. یہ احساس ہر ایک کو ہے، وہ لیڈرشپ کو بھی ہے، فوج کی لیڈرشپ کو بھی ہے، عام آدمی کو بھی ہے، اور ہم اسی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لیکن کیا وہ خود آگے بڑھ کے فوراً سے پہلے سیاست میں کسی طریقے سے ملوث ہونا چاہیں گے؟ یہ ایک بہت بڑا ان کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. کیا وہ چاہیں گے کہ وہ جو ایک لیگیسی ہے کہ ہم اپنے آپ کو دور رکھیں گے، کیا وہ اس کو پرسو کرتے ہوئے اس کی کاسٹ جو ہے نہ ہونے کی اور اس کو کنٹینیو ہونے جانے کی اور یہ کیوٹک سچویشن چلنے کی، تو آپ کو میں کیا بتاؤں، آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیا کاسٹ ہے. اس وقت جو ہمارا سی ڈی ایس ہے، جو اس وقت ہمارا رسک ہے، جو ہمارے ڈیفالٹ کا رسک ہے، وہ 93% ہے، آل ٹائم ہائی. ہمارا ڈالر جو ہے آپ مارکیٹ پہ جائے 250 روپے کا نہیں مل رہا ہے. ہماری اس وقت جو ہے دگرگو صورتحال ہے. یہ وہ لگژری انجوائے نہیں کر سکتے کہ وہ اس کو جو ہے وہ پیویلین میں بیٹھ کے دیکھتے رہیں. اپنے پیویلین کی بات نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ وہ ایک ایسی، جسے کہتے ہیں کہ ایسی پوزیشن میں ہے جہاں پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو کچھ نہ کچھ کہنا پڑے گا، کرنا پڑے گا، آگے لے کے معاملات کو چلنا پڑے گا. وہ کس شکل میں آتے ہیں، آپس میں بیٹھ کے یہ معاملات کو درست کریں، سیاستدان کس طریقے سے ان کو بٹھاتے ہیں، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ کسی بھی لیڈرشپ کے اندر، جو کہ صدر پاکستان سے لے کے افواج پاکستان کی لیڈرشپ تک، میرے خیال میں سب کے اوپر ایک بھاری بوجھ بن کے بیٹھی ہے اس وقت. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس وقت فوج کی کمان ایسے وقت میں چینج کر رہے ہیں یا ہو رہی ہے جس کے اندر کہ ہمارے مسائل کی نوعیت یہ ہے، جہاں پر شاید ہم امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارا جو اگلا فوجی لیڈر ہوگا وہ ہمارے سیاسی مسائل کو حل کر دے گا. سب کچھ بھی ہو جائے کسی نہ کسی طریقے سے انشاءاللہ اگلے 7 اور 8 دن میں، اگلے ویک میں جب ہم یہ بات کر رہے ہوں گے تو نیا آرمی چیف آ چکا ہوگا. کیا اس آرمی چیف کے آنے کے ساتھ ہی پاکستان میں ایک تو یہ انسرٹینٹی ختم ہوگی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی کتنی امپورٹنٹ ہوگی اور وہ کتنی پرائرٹی ہوگی نئے آرمی چیف کی؟ دیکھیے کامران، وداؤٹ گوئنگ انٹو پولیٹیکل، آئی ایم ناٹ اے پولیٹیکل پرسن، بٹ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، اس کا حل الیکشن ہے.
اور میں سمجھتا ہوں، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب نے اگر ایک لیگیسی چھوڑنی ہے تو وہ لیگیسی چھوڑنی ہے کہ ارلی الیکشنز کروا دیں ابھی، ٹھیک ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی نیا آرمی چیف آگا اس کے بعد ایک مینڈیٹ ہوگا، اس کا مینڈیٹ ہوگا کہ جو پیپل پاور ہے اس کو مینڈیٹ دیا جائے، جو ڈیموکریسی کا بولتے ہیں جڑ ہے. جب تک وہ آپ نہیں کریں گے اور آپ جو ہے آپ اس مصیبت میں رہیں گے کہ اسلام آباد میں کنٹینٹ رہے گا فیڈرل گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کسی اور کے پاس ہے اور فرنٹیئر گورنمنٹ کسی اور کے پاس ہے، سندھ کسی اور کے پاس. دیکھیں، اٹ ہیز ٹو ورک ٹوگیدر اینڈ دیٹ ورکنگ ٹوگیدر از دا پارٹ آف ڈیموکریسی. اور آپ جب تک ڈیموکریٹک رائٹ نہیں دیں گے، اور سب سے پہلے ڈیموکریٹک ہوتی ہے لوکل باڈیز الیکشن. اب لوکل باڈیز الیکشن آپ کو ضروری ہے کرانا، بیکاز جب تک آپ اسٹیک ہولڈرز کو آپ انوالو نہیں کریں گے اس کے اندر تو پولیٹیکل پروسیس کس طرح آپ نے شروع کیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات ضرور ہے کہ آرمی چیف آئے یا الیکشن اناؤنس ہو. یہ اب ایک اور سوال امپورٹنٹ ہے سہگل صاحب، وہ فرمائیے گا کہ دنیا کتنی منتظر ہے کہ پاکستان میں مسئلہ سیٹل ہو، پاکستان میں پتہ چل جائے کہ اگلے 3 سال کے لیے آرمی چیف کون ہے، پاکستان میں یہ پتہ چل جائے کہ اب الیکشن کب ہونے ہیں، پاکستان میں یہ پتہ چل جائے کہ اکنامک لیڈرشپ اب کہاں جا رہی ہے اور اکنامک ڈیسیشن میکنگ کے. دنیا کتنی منتظر ہے پاکستان کی اس اسٹیبلٹی کی اور اس انسرٹینٹی کی خاتمے کی؟ بالکل جی، دنیا بالکل اس لیے بیکاز پاکستان ایک آکیوپائی کرتا ہے جو پولیٹیکل پوزیشن جو آپ دیکھیں جو باقی دنیا میں نہیں ہے. You are part of South Asia, part of Central Asia, part of the Middle East. You have the gateway to the Indian Ocean. ٹھیک ہے جی، you are the gateway for Eurasia. جب تک آپ کو انڈیا ڈینائی کرتا ہے ایکسیس ٹو ساؤتھ ایسٹ ایشیا، you are the gateway to Asia. تو آپ دیکھیں پرٹیکولرلی آفٹر دا یوکرین وار جب آپ کی BRI تو یورپ کے تھرو نہیں جاتی تو آپ کا گیٹ وے کون سا ہے؟ آپ کا گیٹ وے تھرو CPEC کے تھرو RCD ہائی وے تھرو سینٹرل ایشیا اینڈ انٹو سعودی عربیہ اینڈ آن ٹو افریقہ. دیکھیں میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتاتا ہوں، یہ آرمی چیف بڑا امپورٹنٹ ہے. فیکٹری مینیجر آپ نہیں چوز کر رہے، اور میں خوشی اس بات کی ہے کہ 5 کے 5 پروفیشنلی کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں اور ان کو پولیٹیسائز کر رہا یہ بہت بہت غلط بات ہے. ماشاء صاحب ایک امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس وقت دنیا بھی ہمیں دیکھ رہی ہے نا، جیسے کہ ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ دنیا بھی منتظر ہے کہ کب اس ملک میں یہ مسئلہ حل ہوگا، کہ یہاں کیونکہ اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ وہ دنیا بھی چاہتی ہے کہ وہ جانے کہ تیسرا آرمی چیف آئے گا 3 سال کے لیے، کس کے پاس ملٹری لیڈرشپ ہے، پاکستان کی پالیٹکس کس جانب بڑھ رہی ہے، کب الیکشن ہوں گے، کس کے پاس لیڈرشپ ہے، اکنامک لیڈرشپ کس کے پاس ہے، ہم IMF پروگرام کے اندر ہیں، ہماری اس وقت تباہ کل معاشی صورتحال ہے. تو دنیا بھی تو بیٹھی انتظار کر رہی ہے، صرف پاکستانی نہیں کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے، دنیا بھی دیکھ رہی ہے اور دنیا بدقسمتی سے پاکستان کو اس کیٹیگری میں شامل نہیں کرتی جہاں پر سٹیبل نظام ایگزسٹ کرتا ہو. ہمارے بارے میں بہت سارے خدشات ہیں دنیا میں، اس میں بھی کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور ہمارے اپنے دوست جو ہیں اس وقت ہاتھ پیچھے کھینچ کے کھڑے ہیں، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اس میں چین بھی شامل ہے، اس میں سعودی عربیہ بھی شامل ہے. دیکھیے پاکستان کو مجموعی طور پر اس تمام لیڈرشپ کو آپ بار بار اس چیز کا اعادہ کرتے رہے اپنے مختلف پروگرامز کے اندر بھی اور مختلف اپنی ٹویٹس کے اندر بھی کہ ملک کو اس وقت اکٹھے مل کے چلنا ہے. اس کا ملک کا مطلب ہے ملک کی لیڈرشپ کا سے اس کا تقاضا ہے اس وقت، یہ ان کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی لیڈرشپ مل کے چلے اکٹھے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. کس طرح کون ان کو اکٹھا کرتا ہے، کون لے کے چل پاتا ہے، کون تیار ہے چلنے کے لیے. میں سمجھ رہا ہوں کہ سیاسی ہماری لیڈرشپ اس وقت اتنی زیادہ فریگمنٹڈ ہے، اس طرح پولرائز ہو چکی ہے کہ نہ کوئی ہاتھ ملاتا ہے کسی سے، نہ مل کے بیٹھنے کے لیے تیار ہے، اور اس وجہ سے ہم بکھرے چلے جا رہے ہیں اور ہر محاذ پہ اور ہر جگہ پہ ہر لیول آف سوسائٹل ایگزسٹنس کے اوپر بکھرے چلے جا رہے ہیں. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ سب کو سوچنا ہوگا، شاید صرف ایک آرمی چیف نئے آرمی چیف کے بس کی بات نہ ہو، سب کو مل کے لے کے چلنا ہے. لیکن مجھے تو اس شخص پہ افسوس ہوگا جو اس آرمی کا کمانڈر بنے گا، اور پہلا سوال اس کا کیا ہوگا کہ وہ کس طریقے سے اس ملک کو اکٹھا کرے اور کسی طریقے سے ایک سیکیورٹی کا، چاہے اس میں فوڈ سیکیورٹی، انرجی سیکیورٹی جس کا ذکر کر لیں، اس کو کسی طریقے سے پہلے انشور کیا جائے. بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری. جناب اکرام سہگل ہمارے ساتھ ہیں. اس کے ساتھ ہی